وَكَانَتِ الْكَعْبَةُ تَغْلِبُ عَلَيْهِ،
اور میرے بابا کے چہرے پر غم و اندوہ کے آثار غالب آ جاتے تھے، حتیٰ یمضی منہ اشرف ایامی، یہاں تک کہ ماہ محرم کے 10 دن گزر جاتے تھے۔ فَإِذَا كَانَ يَوْمُ الْعَاشِرِ، اور جب عاشور کا دن آتا تھا، كَانَ ذَلِكَ الْيَوْمُ يَوْمَ مُصِیبَةٍ وَحُزْنٍ، عاشور کا دن ان کے لیے مصیبت اور حزن کا دن ہوتا تھا، اور وہ بکائے اور بکا کا دن ہوتا تھا۔ ہر جلسہ، ہر میٹنگ کوئی نہ کوئی خاصیت رکھتی ہے، لیکن مجلس سید الشہداء کی ایک الگ ہی خاصیت ہے۔ جیسا کہ امام رضا فرماتے ہیں، من جلس مجلسا، جو کوئی بیٹھتا ہے مجلس میں، یحیی فیہ امرنا، ایسی مجلس میں جس میں ہمارے امور زندہ ہوتے ہیں، ہماری باتیں لوگوں تک پہنچتی ہیں، ہماری باتوں کو سن کر لوگ عمل کرتے ہیں، ہمارے امور زندہ ہوتے ہیں، لم یمت قلبہ یوم تموت القلوب، تو ایسے افراد جو ہماری مجلسوں میں بیٹھتے ہیں جہاں ہمارے امور زندہ ہوتے ہیں، ایسے افراد کے دل مردہ نہیں ہوتے ہیں۔ قیامت کے روز کے جس دن بعض لوگوں کے، اکثر لوگوں کے دل مردہ ہوں گے، لیکن ان افراد کے دل مردہ نہیں ہوں گے جو مجلس سید الشہداء میں بیٹھتے ہیں، مجلس اہل بیت میں بیٹھتے ہیں۔ کچھ سمجھ میں آیا؟ یعنی یہ مجلس امام حسین علیہ السلام معمولی شے کا نام نہیں ہے، بلکہ مجلس وہ چیز ہے جو انسان کو زندگی عطا کرتی ہے، حیات عطا کرتی ہے۔ صلوات بھیجو محمد وعلی چھٹے امام سے ایک راوی روایت کرتے ہیں کہ عیسیٰ ابن منصور فرماتے ہیں، رویا ان عیسیٰ ابن منصور انہو قال، عیسیٰ ابن منصور کہتے ہیں، سمعت ابا عبداللہ علیہ السلام، کتنی اہم حدیث ہے امام کی، چھٹے امام کی، سمعت ابا عبداللہ علیہ السلام، میں نے چھٹے امام سے سنا، امام کے صحابی، امام کے راوی بیان کرتے ہیں، میں نے چھٹے امام سے سنا، یقولو، جو فرما رہے تھے۔ آج تک آپ نے سنا ہوگا تسبیح، ہمارے رمضان میں اگر کوئی انسان روزہ رکھتا ہے تو اس کا سانس لینا روزے کا ثواب ہے، اس کا سانس لینا عبادت ہے، اس کا سانس لینا عبادت ہے۔ فرماتے ہیں، سمعت ابا عبداللہ علیہ السلام، میں نے سنا چھٹے امام سے، یقول، جو فرما رہے تھے، نفس المحموم لنا المقتم لظلمنا تسبیح، وہ انسان جو ہمارے اوپر پڑی ہوئی مصیبتوں میں غمگین ہوتا ہے اور اس غم کے حالت میں جو سانس لیتا ہے، اس کی سانس کوئی معمولی سانس نہیں بلکہ تسبیح پروردگار۔ کیا مقام ہے اس غم کے منانے کا۔ امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، تین چیزوں کو کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ جب بھی امام حسین کا نام آئے تمہاری زبان پہ تو اس وقت تو صلی اللہ علیہ یا ابا عبداللہ، تین مرتبہ امام فرماتے ہیں کہ جب بھی امام علی مقام کا نام تمہاری زبان پر آئے تو کہو صلی اللہ علیہ یا ابا عبداللہ، اس لیے کہ جب تم یہ تین جملے کہو گے، تین مرتبہ یہ جملے کہو گے تو تمہارا شمار زائر امام حسین، زیارت کرنے والوں میں شمار ہوگا۔ اور اس کے بعد امام فرماتے ہیں، جب بھی کسی اصحاب کا تذکرہ ہو، اصحاب حسین کا تذکرہ ہو، تو اس وقت تم یہ جملہ کہو، یا لیتنی کنت معہم فافوز فوزا عظیما، کاش تمہارے ساتھ ہوتے اور اس عظیم قربانی کو حاصل کرتے، اس عظیم مقام کو حاصل کرتے۔ امام فرماتے ہیں، یہ جب تم کہو گے تو تم ناصران امام میں تمہارا شمار ہوگا، گویا کہ تم نے امام کی کربلا میں مدد کی جب تم یہ کہو۔ اور اس کے بعد امام فرماتے ہیں کہ جب بھی امام یاد میں ان کے قاتلوں پر غارت
جب کوئی یہ 3 عمل انجام دیتا ہے تو ہم اہل بیت اس سے خوش ہوتے ہیں. صلوات بھیجو محمد ابھی صدرداری کی عظمت اور اس کے مقام کو سمجھیے. امام فرماتے ہیں کہ ہمارے غم میں سانس لینا تسبیح، سانس لینا تسبیح. رسول اللہ فرماتے ہیں کہ قیامت تک قتل حسین کی گرمی ختم نہیں ہوگی، باقی رہے گی، عذاب باقی رہے گی. جناب موسیٰ اپنی مناجات میں اللہ سے فرماتے ہوئے نظر آتے ہیں وَقَدْ قَالَ يَا رَبِّ. جناب موسیٰ نے کہا اے میرے پروردگار لِمَا فَضَّلْتَ أُمَّةَ مُحَمَّدٍ عَلَى سَائِرِ الْأُمَمِ. اے پروردگار تو نے امت محمدی کو تمام امتوں پر اس وجہ سے فضیلت عطا کی ہے، برتری عطا کی ہے، مقام عطا کیا ہے. فقال اللہ تعالی، اللہ نے فرمایا فضلتہم لعشر خصال، ہم نے ان کو ان کی 10 خصلتوں کی وجہ سے فضیلت عطا کی ہے. امت محمدی کی 10 خصلتوں کی وجہ سے ان کو فضیلت اور برتری عطا کی ہے. قال موسیٰ، جناب موسیٰ نے کہا وما تلک الخصال التي یعملون، پروردگار وہ 10 خصلتیں کون سی ہیں جس کو میں سنوں اور اس پر میں عمل کروں. یعملون، ان خصلتوں پر میں عمل کروں. قال اللہ تعالی، اللہ نے فرمایا وہ 10 خصلتیں یہ ہیں. الصلاۃ، پہلی خصلت یہ ہے کہ امت محمدی نماز پڑھتی ہے، نماز اس کے اوپر واجب، یعنی نماز افضل عمل ہے. تمام معصومین نے، تمام روایات میں، قرآن کی آیات میں نماز افضل عمل بیان کی گئی ہے. تمام معصومین نے تاکید کی ہے نماز کی، افضل عمل ہے. کیا یہ نماز بلا وضو کے ہو جائے گی؟ نہیں ہو سکتی. تو کیا یہ وضو افضل عمل ہو گیا؟ نہیں، نماز بغیر وضو کے نہیں ہو سکتی. نماز کے لیے یہ سب چیزیں مقدمات ہیں. بدن کا طاہر ہونا، کپڑوں کا پاک ہونا، غسل سے ہونا یا وضو سے ہونا، یہ سب مقدمات ہیں، افضل عمل نہیں ہے. افضل عمل جو ہے نماز ہے. میرے عزیزوں، ولایت اہل بیت افضل عقیدہ ہے، لیکن یہ افضل عقیدہ اس وقت قبول ہوگا جب بغیر وضو کے جب ہم نماز نہیں پڑھ سکتے. اگر بغیر وضو کے ہم نے نماز پڑھ لی تو ہماری نماز نہیں قبول. تو بغیر عمل کے اگر ہمارے دل میں عقیدہ اہل بیت باقی ہے تو بغیر عمل کی عقیدہ قبول نہیں. بالکل اسی طریقے سے جیسے بغیر وضو کے نماز قبول. صلوات محمد محبت حاصل کرنے کا یہ مقدمہ ہے، یہ ذریعہ، یہ قرب کا ذریعہ ہے. جب تک یہ چیزیں نہیں ہوں گی تب تک حقیقی محبت، حقیقی ولایت ہمارے دلوں میں نہیں آ سکتی. جیسا کہ میں نے کل ایک حدیث شیئر کی تھی گروپ پہ کہ مولا کائنات نہج البلاغہ میں 39ویں حکمت میں فرماتے ہیں کہ افضل، فرماتے ہیں کہ مستحبان اور واجب میں فرق. امام فرماتے ہیں کہ اگر تمہارا واجب کسی مستحب کی وجہ سے ترک ہو رہا ہو تو اس مستحب کی وجہ سے اگر تمہارا واجب ترک ہو رہا ہے تو یہ مستحب عمل انجام دینے سے کوئی فائدہ نہیں. اگر کوئی واجب تم سے چھوٹ رہا ہے تو صرف مولا کو ماننا کافی نہیں ہے، تو مولا کی بات نہ مانی جائے، مولا کی باتوں پر عمل نہ کی جائے. تو جناب موسیٰ سے اللہ نے فرمایا کہ جو 10 چیزوں کی وجہ سے برتری حاصل ہے امت محمدی کو، ان میں سے سب سے پہلی چیز ہے نماز. نماز مومن کی معراج ہے، نماز دین کا ستون ہے. نماز، اگر نماز قبول تو سارے اعمال کی تمام احادیث
ائمہ معصومین سے ننگ رہے. اور اس کے بعد دوسری چیز بس زکات. زکات جب انسان کا مال نصاب تک پہنچے تو اس کے اوپر زکات واجب ہے. بس صوم. تیسری چیز ہے روزہ. والحج. چوتھی چیز ہے حج. ہر عبادت کا کوئی نہ کوئی مقصد ہوتا ہے, چاہے نماز ہو, زکات ہو, جہاد ہو, لیکن حج وہ عبادت ہے کہ اس کا ایک عظیم مقصد ہے. کیا مقصد ہے؟ انسان پہلے اپنے آپ کو مستطیع کر لے, دنیا بھر کے مقدمات کو فراہم کر لے, پاسپورٹ وغیرہ بنوا لے, ویزا وغیرہ لگوا لے, اس کے بعد جب وہاں سے اجازت مل جائے تو وہاں جائے, اور جانے کے بعد خانہ کعبہ کا طواف, صفا و مروہ کی سعی, اور اس کے بعد رکن مقام میں جب پہنچے, قدم گاہ ابراہیمی پر جب پہنچے تو اللہ نے کہا اس قدم کو دیکھ, اور دیکھنے کے بعد جب اپنی قوم پر واپس جاؤ تو نقشے قدم ابراہیم پر چلنا. یعنی جناب ابراہیم حبیب خدا ہیں, خدا کے دوست ہیں, یعنی واپس آؤ اپنی قوم کے درمیان تو قوم والوں کے ساتھ دوستی کا رشتہ قائم کرو. یہ نہیں کہ دفتر بازی جدائی کا رشتہ قائم کرو. والحج والجہاد والجمعہ, اور جمعہ ہے جس کی وجہ سے فضیلت حاصل ہے. جمعہ اگر کوئی انسان مستطیع نہیں ہے تو وہ انسان اگر صرف جمعے کی نماز پڑھ لے رہا ہے تو اللہ اسے حج کا ثواب عطا کرتا ہے. فقراء کے لیے حدیث ہے کہ جمعہ فقراء کے لیے حج ہے. اس کے بعد والجماعت, اور جماعت, آٹھویں چیز جماعت کا ثواب, یعنی وہ ملائکہ جو بارش کے قطرات کا حساب لگا لیتے ہیں, زمین پہ پڑے ہوئے ذرات کا حساب لگا لیتے ہیں, 10 افراد سے زیادہ اگر جماعت میں لوگ شہید ہو رہے ہیں تو جو ملائکہ ان سب چیزوں کا حساب لگا رہے تھے وہ جماعت کے ثواب کا حساب نہیں لگا سکتے. قاصر ہے, حدیث ہے معصوم کے رسول اللہ کی حدیث ہے, قاصر ہے ثواب کا حساب لگانے میں. ایک شخص نے رسول اللہ سے پوچھا, یا رسول اللہ میری ایک رکعت چھوٹ گئی ہے جماعت کی, کیا میں صدقہ دے دوں, مجھے اس ایک رکعت کا ثواب مل جائے گا؟ رسول اللہ نے اس کی طرف دیکھا اور دیکھنے کے بعد کہا وہ پہاڑ دیکھ رہا ہے. کہا یا رسول اللہ, کہا اس پہاڑ کے برابر اگر تو صدقہ دے دے تو تیری جو ایک رکعت چھٹی ہے اس کا ثواب تجھے نہیں مل سکتا ہے. کتنا مقام ہے جماعت کا, کتنی بلندی ہے, کتنی عظمت ہے. اور جناب جبرائیل کی بھی ایک خواہش تھی جماعت میں, جناب جبرائیل کہ مجھے بڑا اچھا لگتا ہے آپ کی امت میں لوگ جو ہے مریض کی عادت کے لیے جاتے ہیں, جنازے کو کاندھا دیتے ہیں اور جماعت سے نماز پڑھتے ہیں, مجھے بڑا اچھا لگتا ہے. جناب جبرائیل کی فرماتے ہوئے نظر آتے ہیں. اور اس کے بعد والقرآن, اور قرآن کی تلاوت. یہ آگے چیز ہے, قرآن کی تلاوت. آج ہم غافل ہیں, قرآن کو ہم نے محجور قرار دے دیا ہے, ہمیں پڑھنا ہی نہیں ہے. قرآن کو پڑھنا تو بہت دور کی بات ہے, قرآن کی تعلیمات پہ بھی ہمیں اثر نہیں کرنا ہے, اس میں اثر نہیں لینا, اس سے سبق نہیں لینا, ہدایت نہیں لینا. تمام باتیں قرآن کی آیات کے سلسلے میں بیان کی جاتی ہے, لیکن بعض افراد ان آیات کے مقابلے میں اپنے خیالات پیش کرتے ہیں. قرآن کہتا ہے کہ تم اپنے آباء و اجداد کی پیروی مت کرو غلط چیزوں میں, لیکن نہیں ہوتا چلا آیا ہے تو کرتے رہے. کیا یہ قرآن کے خلاف انسان عمل نہیں کرتا ہے؟ پھر اس کے بعد والحلم, اور نویں چیز ہے حلم. حلم, انسان بردبار ہونا چاہیے, اور سب سے زیادہ بردباری اگر اس وقت کورونا جیسے ماحول میں ڈاکٹروں کو دکھانی پڑے گی. عجیب عجیب قسم کے مریض ڈاکٹروں کے پاس پہنچتے ہیں, گالیاں بھی دیتے ہیں, ان کا سیدھا برا بلا کر کہتے ہیں. تو ڈاکٹر کی بردباری یہ ہے کہ وہ تحمل برداشت کریں ان چیزوں کو, اگر وہ اچھا لگتا ہے. اس لیے جیسے عالم ہے, عالم کو بھی لوگ
الٹا سیدھا مسلم کہے گی دنیا بھر کی کیا ہماری خلاف باتیں کرتے ہیں اور جو کچھ بھی بولتے ہیں ہمارے لیے بولتے ہیں جبکہ وہ چپکتی ہے حالانکہ کوئی کسی کے لیے نہیں بول رہا ہے چپکتی ہے تو چپکتی کو جو آپ سمجھ لیتے ہیں ہمارے لیے جبکہ میں نے اول دن یہ کہہ دیا تھا کبھی کوئی میرے پاس نہیں آئے گا یہ کہنے کے لیے کہ فلاں کے خلاف پڑھ دو اور یا کوئی کچھ بتانے کے لیے آئے کہ یہ چیز پڑھ دو وہی بنا کر دیا تھا لیکن جو احادیث ہے جو تعلیمات اہل بیت ہے وہ ہمارے اوپر فریضہ ہے اسے بیان کریں گے اب پانی تو اسی جگہ جائے گا جہاں گہرا ہوگا گڑھا ہوگا اب چپکتی ہے وہ ایک الگ کی بات ہے اب جو بیان کرنا میرا فرض ہے وہ میں بیان کروں گا یہ 9ویں چیز تھی پھر اس کے بعد آخری چیز اور اہم چیز والعاشورہ 10ویں چیز جو امت محمدی برتری رکھتی ہے تمام امت پہ اس کی 10ویں چیز 10ویں خصلت یہ ہے کہ یہ عاشورہ مناتے ہیں پھر جناب موسیٰ نے سوال کیا قال موسیٰ یا رب ومل عاشورہ اے پروردگار یہ عاشورہ کیا چیز ہے عاشورہ کیا چیز ہے قال اللہ تعالی پھر اللہ نے فرمایا البکاء گریہ کرنا والتباکی گریہ کرانا رونا رلانا تباکی علی سبت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نمازوں پر والمرثیہ اور مرثیہ یہ سب چیزیں دیکھیں سنت الہی اللہ بیان کر رہا ہے جناب موسیٰ سے یہ سب اگر ہم جان دیں گے اس کا زیادہ ثواب ہوگا چاہے جائے گا خرافات جو ہم کرتے ہیں جیسے حالت میں مثلا تعظیم کو چھو دینا کون ہمارا جیسے تعظیم کو مسلم کرنے لگے ہم یہ سب جو سنت الہی ہے جو نص موجود ہے جس کی نص موجود ہے اللہ فرما رہا ہے جناب موسیٰ والمرثیہ والعزا اور عزا کرنا فرش عزا بچانا علی مصیبت ولد المصطفیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بیٹے بکا او تباکا رونا اور رلانا او تعدى على ولد المصطفى الا وكانت له الجنہ اب کوئی روئے یا رلائے محمد مصطفیٰ کے بیٹے پر کوئی روئے یا رلائے اللہ اسے جنت عطا کرے گا سب سے پہلا جائزہ سب سے پہلا انعام اللہ اسے جنت عطا کرے گا ثابتاً فیہا اور ایسی جنت عطا کرے گا جس میں وہ ہمیشہ رہے گا وما من عبد انفق من مالہ اور وہ بندہ بندوں میں وہ بندہ جو انفاق کرتا ہے اپنے مال سے فی محبت ابن نبی ہی جو اپنے مال سے انفاق کرتا ہے محمد کے بیٹے پر عزا کے لیے تعامل چاہے وہ کھانا کھلا کے اور غیر ذالک یا اس کے علاوہ کسی چیز میں یہ سب سنت الہی درہمن ایک درہم وبارکت لہو فی الدار الدنیا الدرہمہ بسبعین درہمن اگر کوئی انسان ایک درہم خرچ کرتا ہے عزائے سید الشہداء میں چاہے کھانا کھلانے کی سلسلے سے یا کسی اور چیز سلسلے سے اللہ اسے دنیا میں ایک درہم کے بدلے 70 درہم عطا کرے گا دوسرا انعام 70 درہم عطا کرے گا وغفرت لہو ذنوبہ تیسرا انعام اس عزائے سید الشہداء کے اللہ اس کے تمام گناہوں کو معاف کر دے گا یہ تیسرا انعام ملے گا عزائے سید الشہداء کے سلسلے سے اور اس کے بعد وَعِزَّتِي وَجَلَالِ اللہ کہہ رہا ہے میری عزت کی قسم اور میری جلالت کی قسم ما من رجل کوئی بھی آدمی اور امراتی اور کوئی بھی زن عورت سالا دمع عینیہ ہو اگر اس کی آنکھ سے آنسو جاری ہو جائے فی یوم عاشورہ عاشورہ کے
الا وكتبت له اجر 100 شہید، مگر یہ کہ اللہ اس ایک قطرے آنسو کے بدلے میں اسے ثواب 100 شہداء کا عطا کرے گا، 100 شہید کا ثواب عطا کرے گا۔ لیکن اللہ نے اس سے پہلے کیا کیا باتیں کہہ دی تھی؟ نماز، روزہ، حج، زکات، یہ سب چیزیں اس کے ساتھ ہونی چاہیے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم اسے چھوڑ کر تو قرب اہل بیت حاصل نہیں ہو سکتا۔ بالکل ایسے ہی جیسے نماز افضل عمل ہے، افضل عبادت ہے، تمام معصومین نے تاکید کی ہے، لیکن ہم نماز کو بغیر وضو کے نہیں پڑھ سکتے۔ عزائے سید الشہداء کو، محبت اہل بیت کو بغیر عمل کے بالکل ویسے ہی ہے جیسے بغیر وضو کے نماز پڑھنا۔ سمجھتے ہیں محمد سے استقبال ایام عزا بھی سمجھ لیجیے، اور مرحومہ چونکہ عقیدت رکھتی تھی عزائے سید الشہداء سے، تمام شیعان اہل بیت، محبان اہل بیت عقیدت رکھتے ہیں، تو ان کی روح کے ثواب کے لیے مجلس کے فوائد جو روایات کے سلسلے میں چند فوائد سے لکھی ہے، روایت نہیں فوائد سنیں، فوائد مجلس عزائے سید الشہداء کے جو روایات سے ہیں۔ سب سے پہلا فائدہ فرمایا عبادت، جیسا کہ آپ نے بھی حدیث سنی، معصوم فرماتے ہیں کہ اگر انسان ہمارے غم میں سانس لیتا ہے تو اس کا سانس لینا تسبیح ہے، تسبیح عبادت۔ سب سے پہلا فائدہ یہ ہے کہ انسان عبادت میں شامل ہوتا ہے، عبادت کرتا ہے۔ دوسرا فائدہ دعائیں اہل بیت اس کی شامل حال ہے، جیسا کہ آپ مسلسل سنتے رہتے ہیں، بارہا آپ نے سنا ہے شہزادی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا عزاداروں کو دعا دیتی، روایت موجود ہے۔ اور اس کے بعد تیسرا فائدہ اہل بیت کی خوشی کا حصول ہوتا ہے، جیسا کہ امام باقر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب بھی کسی مجلس میں ہم اہل بیت کا تذکرہ ہوتا ہے، ہم اہل بیت اس مجلس سے خوش ہوتے ہیں، تو خوشی ہے اہل بیت کی رضایت اس میں ہمیں حاصل ہوتی ہے۔ تیسرا فائدہ۔ چوتھا فائدہ گناہ کی بخشش ہوتی ہے، جیسے کہ آپ نے بھی ملاحظہ فرمایا، دلوں کو زندگی ملتی ہے۔ شروع میں نے آپ حضرات کی خدمت میں حدیث عرض کی کہ امام فرماتے ہیں کہ انسان اگر مجلس میں بیٹھتا ہے، مجلس سید الشہداء بھی رضا فرماتے ہیں، تو اس کا دل زندہ ہوگا اس وقت جب تمام لوگوں کے دل مردہ ہو کے اس کا دل زندہ ہوگا قیامت میں۔ یہ فائدہ ہے۔ اور اس کے بعد معرفت اہل بیت حاصل ہوتی ہے۔ واقعی جب انسان بیٹھے گا مجلسوں میں، قرآن کی آیات سنے گا جو اہل بیت کے سلسلے میں نازل ہوئی ہے، احادیث معصومین سنے گا جو معصومین نے فرمائی ہے۔ اور ساتواں فائدہ دلوں میں رحم پیدا ہوگا۔ جب معصوم علیہ السلام کا مسائل انسان سنے گا، جناب سکینہ پہ ہوئے ظلم کو سنے گا، تو کبھی بھی کوئی شیعہ کسی معصوم بچے پر ہاتھ اٹھاتا ہوا نظر نہیں آئے گا، کسی معصوم بچے کو قتل کرتا ہوا نظر نہیں آئے گا۔ یہ امن کا پیغام دے گا۔ یہ فرش ازاد انسان کے آپ دیکھیں، پوری دنیا میں سب سے زیادہ اگر امن کی قوم مانی جاتی ہے تو یہ قوم مانی جاتی ہے۔ اس نے کبھی کسی بچے کو قتل نہیں کیا، اس نے کبھی کسی مظلوم پہ ہاتھ اٹھانے کو برداشت نہیں کیا ہے اس مذہب نے، اس مذہب کے سربراہ۔ پھر اس کے بعد امید پیدا ہوتی ہے انسان کے اندر۔ امید کیوں نہ امید پیدا ہو؟ اس لیے کہ کربلا میں ہر جگہ نا امیدی نظر آ رہی ہے۔ آپ دیکھیں چند افراد، 72 افراد اہل حرم، ادھر 30,000 بھی، 80,000 بھی، 90,000 کی بھی روایت ہے، اتنی بڑی تعداد موجود، یہ نا امیدی کا مقام ہے۔ لیکن امام حسین نا امید ہوتے ہوئے نظر نہیں، امید حاصل کی ہے، امید پیدا کی ہے۔ آپ دیکھیں پانی کو بند کر دیا گیا، یہ نا امیدی ہے ایک طرح سے، لیکن آپ دیکھیں امام حسین کے اصحاب میں اگر چھوٹا بچہ بھی ہے اہل میں تو وہ بھی نا امید نہیں ہوا،
امید کا درس دیتا ہے کربلا، یہ عزائے سید الشہداء ہمیں امید کا درس دیتی ہے، فائدہ ہے۔ اور اس کے بعد جیسا کہ امام علی صلوات جو محمد کا ہے جیسا کہ امام علی مقام روز عاشورہ فرماتے ہیں، آپ دیکھیں امید کا جملہ، اللہم انت سکتی، گھرے ہوئے ہیں، نہ پانی ہے نہ دانا ہے، اصحاب مارے جا رہے ہیں، اعزاء مارے جا رہے ہیں، ہر جگہ نا امیدی نظر آ رہی ہے، لیکن آقا حسین فرماتے ہیں اللہم انت سکتی، اے پروردگار ہم تجھ پر اعتماد کرتے ہیں، تجھ پر بھروسہ کرتے ہیں، اسے کہتے ہیں امید۔ ایسے حالت کو امید رکھنا، یہ امام حسین علیہ مقام درس دے رہے ہیں ہمیں، کیسے بھی حالات پیدا ہو حالات سے مقابلہ کرنا سیکھو، بھاگنا حالات سے مقابلہ کرنا چاہیے۔ فی کل قربت، پروردگار ہر مصیبت میں ہر بلا میں تجھ پر اعتماد ہے، تجھ پر بھروسہ ہے۔ وَأَنْتَ رَجَائِي فِي كُلِّ شِدَّةٍ، اے پروردگار تو ہر شدت میں ہمارے لیے امید ہے۔ امام فرمائے تو ہر شدت میں ہر پریشانی میں، پانی بند ہے لیکن تجھ سے امید ہے، دشمن گھیرے ہوئے ہیں لیکن تجھ سے امید ہے۔ اور جس وقت امام علی مقام گھر گئے ہیں دشمنوں میں، سب گھیرے ہوئے ہیں، قتل کے لیے آمادہ ہیں، اس وقت امام حسین اپنے گھر کی اہل حرم کو، بیٹیوں کو مخاطب کر کے، بہنوں کو مخاطب کر کے امام علی مقام جملہ کہتے ہیں، ان اللہ تعالی حابیکم، درس دے رہے ہیں امام، امید کا درس دے رہے ہیں، بے شک اللہ تمہارا حامی ہے، تمہارا مددگار ہے، وحافظکم، اور اللہ تمہارا محافظ ہے۔ ایسے وقت پہ کہ لوگ ہاتھوں میں چراغ لیے، شمع لیے ہیں، آگ لیے ہوئے، کیسے امام شہید ہو اور خیموں میں آگ لگائے گئے، ایسے موقع پہ امام ڈھارس دلا رہے ہیں اہل حرم کو، اپنی بیٹیوں کو، اپنی بہنوں کو ڈھارس دلا رہے ہیں، ان اللہ تعالی حابیکم، بے شک اللہ تمہارا حامی ہے، وحافظکم، اللہ تمہارا محافظ ہے، وَسَيُنْجِيكُمْ مِنْ شَرِّ الْأَعْدَاءِ، اور عنقریب اللہ تمہیں نجات دلائے گا دشمنوں سے۔ کب امام کہہ رہے ہیں رہائی نہیں ملی ہے اہل حرم کو، لیکن امام ڈھارس دلا رہے ہیں۔ اسی ڈھارس کی بنیاد پہ آپ دیکھیں کہ شہزادی زینب سلام اللہ علیہا یزید کے دربار میں خطبہ دیتی ہے، علی کے لہجے میں۔ ظالم نے پوچھا تم نے اپنے خدا کو کیسا پایا؟ تو شہزادی جواب دیتی ہے، ما رأیت الا جمیلا، میں نے سوائے خوبصورتی کے کچھ نہیں پایا اپنے خدا کو۔ امام فرما رہے ہیں ینجیکم من شر الاعداء، اللہ تمہیں دشمنوں کے شر سے جلدی جو ہے نجات دلائے گا، وَيَجْعَلْ عَاقِبَتَ أَمْرِكُمْ إِلَىٰ خَيْرٍ، اور تمہارے کام جو ہے اس کی جو عاقبت ہوگی، اس کی جو انتہا ہوگی وہ خیر کے ساتھ ہوگی۔ آج یہ خیر کی انتہا ہے جو فرش صاحب آپ دیکھ رہے ہیں، یہ عاقبت ہے۔ آج سید الشہداء کی مجلس ہو رہی ہے، یہ خیر ہے میرے عزیزو، آج زندہ ہے۔ امام حسین کا نام لینے کے لیے پوری دنیا زندہ ہے، ہر قوم، ہر مذہب و ملت سے تعلق رکھنے والے جس کے اندر ذرہ بھی نور ہے اہل بیت کا، وہ حسین کا نام لیتا نظر آ رہا ہے۔ کتنے نوح خان ایسے ہیں جو ہندو ہیں لیکن اہل بیت کے سلسلے میں نوحہ پڑھتے نظر، احیاء کرتے ہیں، زندہ کرتے ہیں اہل بیت کے امور۔ چونکہ امام فرما رہے ہیں، امام یہ امید کا درس دے رہے ہیں اہل بیت، اپنی بیٹیوں کو گھبرانا نہیں کسی بھی حالات سے۔ امام فرما رہے ہیں وَيُعَذِّبُ عَدُوَّكُمْ بِأَنْوَاعِ الْعَذَابِ، اور تمہارے دشمنوں کو اللہ انواع
حاضر ہے کہ ہم کسی طریقے سے ظاہر امام حسین ہو جائیں، روضہ امام حسین تک پہنچ جائیں۔ صلوات علی محمد و آل محمد۔ ایک بات اور پڑھنے کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ تو آپ دیکھیں امام حسین علی مقام امید، یہ کربلا ہمیں امید کا درس دیتی ہے ہمیں، اسی لیے اللہ کہہ رہا ہے قرآن میں لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے نا امید مت ہو۔ انسان بعض افراد ایسے ہوتے ہیں کہ ہمارے گناہ بہت بڑے ہیں، پتہ نہیں اللہ معاف کرے گا نہیں معاف، توبہ نصوحا کرنے کا، توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اللہ کی بارگاہ میں توبہ نصوحا کرو، اللہ رحمان ہے، رحیم ہے، غفار ہے، ستار ہے۔ توبہ نصوحا یعنی اب توبہ کر لو تو دوبارہ اس گناہ کی طرف مت بڑھو۔ تو کربلا ہمیں امید کا درس دیتے ہیں۔ عزائے سید الشہداء اس کا فائدہ، تمام فائدوں میں سے ایک فائدہ یہ ہے کہ امید کا درس۔ ہاں میرے عزیزوں، چند مصیبتیں مرحومہ کی سارے ثواب کے سلسلے میں بی بی زینب سلام اللہ علیہا کی آپ حضرات کی بارگاہ میں ذکر کرنا ہے۔ میرے عزیزوں، جس وقت کربلا میں قافلہ امام حسین کا پہنچا ہے، شہزادی زینب سلام اللہ علیہا مغمومانہ انداز میں گھبرائی ہوئی بھیا حسین کے پاس آتی ہیں اور آنے کے بعد کہتی ہے بھیا جب سے سرزمین پر آئی ہوں اے بھیا مجھے قرار نہیں مل رہا ہے، میرے دل کو سکون نہیں پہنچ رہا ہے، میرے دل کو چین نہیں مل رہا ہے۔ اے بھیا آپ دیکھ رہے فوجوں پہ فوجیں آ رہی ہیں، لشکر پہ لشکر آ رہا ہے، اے بھیا کیا آپ کا کوئی ناصر و مددگار نہیں ہے؟ بس ایک مرتبہ آقا حسین تڑپ کے کہتے ہیں اے بہن زینب گھبراؤ نہیں، میں نے اپنے دوست کو خط لکھ دیا ہے، من حسین ابن علی ابن ابی طالب الى رجل فقیر حبیب ابن مظاہر۔ حسین نے خط لکھ دیا، نامور کو دیا، نامور کوفے میں پہنچا، جناب حبیب اپنی زوجہ کے ساتھ بیٹھے ہیں، بس ایک مرتبہ دق الباب ہوتا ہے۔ اب جو دق الباب ہوا حبیب نے پوچھا کون؟ کہا انا بریت الحسین، میں حسین کا نام۔ بس یہ سن کر حبیب باہر آنے کے بعد خیریت پر آقا حسین نے یہ نامہ دیا، حبیب نے نامے کو اس کے متن کو پڑھا، متن کو پڑھنے کے بعد آنکھوں سے لگایا، بوسہ دیا۔ اس کے بعد خیمے میں جاتے ہیں، زوجہ نے سوال کیا حبیب خیریت تو ہے؟ تو حسین کا خط آیا ہے۔ اے حبیب حسین نے کیا لکھا ہے؟ لو یہ خط ہے تم خود ہی پڑھ لو۔ اب جو زوجہ نے پڑھا تو سوال کیا اے حبیب اب تیرا کیا ارادہ ہے؟ بس ایک مرتبہ حبیب کہتے ہیں مجھے تیرا خیال آتا ہے، بس ایک مرتبہ یہ سننا تھا۔ حبیب کی زوجہ تڑپ کے کہتی ہے اے حبیب تمہیں مجھے
मुसीबत अज़ादारों अहले हरम को वहाँ से गुजारा गया जहाँ शोदा की पामाल लाश पड़ी हुई थी, बेगौरव कफन लाशें पड़ी थी। शहजादी ज़ैनब को जब गुजारा गया, अहले हरम को गुजारा गया, सबने अपने आप को अपने वारिसों पे गिराया। बस एक मर्तबा ज़ैनब ने क्या देखा कि इमाम सज्जाद का चेहरा जर्द पड़ गया है, करीब है कि इमाम की रूह निकल जाए। ज़ैनब मुहाफ़िज़ इमामत है, दूसरा मकाम है, ज़ैनब इमामत की हिफाजत कर रही है। बस एक मर्तबा ज़ैनब ने अपने आप को उनकी पुश्त से गिरा दिया। अब जो गिराया तो सैयद सज्जाद ने कहा, ए फूफी अम्मा, आपने ये क्या किया? ए मेरे लाल, मैंने देखा कि तुम अपने बाबा की बेगौरव कफन पामाल लाश को देखकर बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हो, करीब है कि रूह निकल जाए। मैंने सोचा अपने आप को गिरा के तुम्हें अपनी तरफ मुतवज्जे कर लूं। आज़ादारों, शहजादी ज़ैनब की इसके बाद की मुसीबत अभी तक आका हुसैन ने जिस कुर्बानी के करीब पहुंचे हैं, हाथ में उठा कर कहा, अल्लाहुम्मा तकब्बल मिन्ना, परवरदिगार अकबर की कुर्बानी कबूल फरमा, परवरदिगार मोहम्मद की कुर्बानी कबूल फरमा, परवरदिगार शिशमाह अली असगर की कुर्बानी कबूल फरमा। लेकिन जब हुसैन शहीद हुए तो कोई नहीं था कि जो ये जुमला कहता। बस एक मर्तबा ज़ैनब ने भैया के लाशे पे हाथ रखा, आवाज दी, परवरदिगार मेरे इस भैया की कुर्बानी को कबूल फरमा। आज़ादारा दारो सारी मुसीबतों को छोड़ के शहजादी ज़ैनब की सबसे बड़ी मुसीबत, अभी तक ज़ैनब अपने बच्चों पे गिरिया नहीं कर पाई है। ज़ैनब मदीने पहुंचती है, नाना के रोज़े पर जाती है, जाने के बाद बैन करना शुरू करती है। अब जो बैन करना शुरू करती है, नाना हमारे साथ ये हुआ, नाना हमें मारा गया, हम पे ताज़ियाने बरसाए गए, नाना हमारी चादरें छीनी गई, नाना हम पर आग के शोले, नाना राय को वो शाम में हम पर गर्म पानी फेंका गया, आग के शोले। ए नाना, सैयद सज्जाद के हाथ में हथकड़ी थी, सैयद सज्जाद के अमामे पे शोला पड़ा हुआ था, सैयद सज्जाद का सर जल रहा था, कोई बचाने वाला था। तमाम बैन करने के बाद ज़ैनब एक मर्तबा कहती, ए नाना, अगर नामहरम का मजमा ना होता, आपके बाजू में नामहरम ना होते, तो ए बारे नाना, ज़ैनब अपने बाजुओं को खोल कर दिखाती। अरे कितने निशान इन बाजुओं पे पड़े। बस उसका मर्तबा, उसके बाद आखिर में शहजादी ज़ैनब हुसैन का खून भरा कुर्ता निकालती है। निकालने के बाद रोज़े रसूल पर रखती है। अब जो खून भरा कुर्ता रोज़े रसूल पे रखा, बस एक मर्तबा कब्र को ज़लज़ला आया। मैं कहूँगा, या रसूल अल्लाह, आपने हुसैन के कत्ल का मंजर नहीं देखा, आपकी कब्र हिल गई। अल्लाह ने ज़ैनब का दे, जिसने अपनी आंखों के साथ
جاتا ہے